بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے پنجاب کے ایک گاؤں کے رہنے والی زرتاشا حسین کی۔ زرتاشا کے والد حسین صاحب چھوٹے سے زمیندار تھے۔ حسین صاحب کے دو بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، رضوان اور زرتاشا حسین تھے۔ زرتاشا کی شادی حسین صاحب نے اپنی برادری کے ایک لڑکے ابرار سے کی، جو کہ رینجر میں بطور سپاہی کام کرتا تھا اور زرتاشا کو پسند بھی کرتا تھا۔ دونوں گھر والوں کی رضامندی سے یہ رشتہ طے پایا۔ زرتاشا اور ابرار بہت خوش تھے۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد ابرار اور اس کے گھر والوں کا زرتاشا سے برتاؤ اچھا تھا۔ ابرار کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ زرتاشا جو منہ سے نکالتی، ابرار اس کا ہر حکم مانتا تھا۔ ابرار چاہتا تھا کہ جلدی سے ہماری اولاد ہو جائے اور وہ بیٹے کا بہت خواہش مند تھا۔ 3 ماہ بعد زرتاشا امید سے ہو گئی۔ سب گھر والے اس خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ بیٹے کا نام بھی سوچ لیا گیا۔ بیٹے کے کپڑے مطلب نئے آنے والے مہمان کے لیے ہر قسم کی شاپنگ کر لی گئی۔ زرتاشا کے دل میں ایک خوف سا تھا کہ اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہوگا۔ وہ جب بھی اس معاملے میں ابرار سے بات کرتی تو ایک ہی جواب دیتا کہ بیٹا ہوگا، مجھے بیٹا چاہیے بس۔ وقت گزرتا گیا اور بچے کی ڈلیوری کا وقت آ گیا۔ زرتاشا کو اسپتال لے جایا گیا۔ کچھ ہی دیر میں نرس مسکراتے ہوئے ایک بچی کو باہر لے آئی اور زرتاشا کی ساس کو دیتی ہوئی کہا کہ مبارک ہو ماں جی، اللہ نے چاند سی بیٹی دی ہے۔ جب زرتاشا کو ہوش آیا تو سب کے مسکراتے ہوئے چہرے مرجھائے ہوئے نظر آئے۔ زرتاشا کو جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ گھر آنے کے بعد ابرار اور اس کی ماں جی بچی کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے۔ سب کا رویہ بدل چکا تھا۔ بات بات پر تانے ملنے لگے۔ زرتاشا ہر بات کو برداشت کر رہی تھی۔ چند ہی ماہ میں وہ گئی۔ اس بار ابرار نے ماں کے کہنے پر اسے پہلے ہی دھمکی دے دی کہ بیٹا نہ ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ زرتاشا دن رات اپنے اللہ سے دعائیں مانگتی، پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس بار بھی زرتاشا نے بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کو پیدا ہوئی ابھی 1 ماہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ابرار نے زرتاشا کو یہ کہتے ہوئے بیٹیوں سمیت طلاق دے دی کہ تم بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ زرتاشا شادی کے فقط 3 سال بعد اجڑ کر باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ زرتاشا کا باپ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور بستر کا ہو کر رہ گیا۔ ایک دن حسین نے رضوان کو بلا کر کہا، میرے نام جو زمین ہے وہ اپنے نام منتقل کروا لو، اپنی بہن کا حق بھی بہن کو دے دو۔ جب یہ بات زرتاشا حسین کو پتہ چلی تو اس نے اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ زرتاشا کا بھی دوسری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بھی باپ اور بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا حصہ بھی بھائی کو لکھ کر دے دیا۔ گھر بار ہر چیز کا مالک رضوان حسین ہو گیا۔ رضوان نے بھی اپنی برادری میں شادی کر لی۔ رضوان کو اللہ نے 2 بار بیٹوں سے نوازا۔ دوسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد رضوان کی بیوی نے رضوان کے کان اس کے والد اور بہن کے خلاف پڑنا شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ رضوان بیوی کی باتوں میں آ کر پہلے بہن اور پھر باپ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ رضوان کی بیوی اب اکیلے گھر پر راج کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی طرح سے زرتاشا کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ ایک دن اس نے رضوان کی بہن پر بدکردار ہونے کا الزام لگا دیا۔ اس دن رضوان نے اپنے بوڑھے باپ کے سامنے اپنی بہن کو کپڑے دھونے والے ڈنڈے سے مار مار کر ادمار کر دیا۔ جب بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو رضوان نے بجائے احترام کے اپنی بوڑھے باپ کو دھکا دیا۔ باپ کا سر دیوار میں لگ کر پھٹ گیا اور رضوان کا باپ بے ہوش ہو گیا۔ رضوان کا باپ چلاتا رہ گیا کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی، تمہاری بیوی الزام لگا رہی ہے، مگر رضوان نے اپنے بوڑھے باپ کی ایک نہ سنی۔ زرتاشا روتی رہی اور اپنی بیٹیوں کی قسمیں اٹھاتی رہی، پر اسے بہن پر رحم نہ آیا۔ رضوان جب مار مار کر تھک چکا تو بہن اور باپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ زرتاشا نے کسی محلے والے کو کہہ کر اپنے بوڑھے باپ کو چارپائی پر لٹایا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات رضوان کے گھر 3 ڈاکو آ گئے۔ رضوان کی بیوی اور رضوان چھت پر سو رہے تھے، جبکہ زرتاشا اپنے باپ اور بچیوں کے ہمراہ صحن میں سو رہی تھی۔ جب زرتاشا حسین کو کھٹ پٹ کی آواز آئی تو اس نے شور مچا دیا۔ شور کی آواز سن کر رضوان اور اس کی بیوی نیچے آ گئے، جبکہ اتنی رات کے زرتاشا کی چیخ و پکار سن کر آس پڑوس کے لوگ بھی آ گئے۔ رضوان کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر سے کچھ بھی چوری نہیں ہوا تو اس نے رضوان سے کہا کہ ڈاکو نہیں تھے، زرتاشا کا یار زرتاشا کو ملنے آیا ہوگا تاکہ زرتاشا کے ساتھ مل کر تمہارا کام تمام کر سکے۔ رضوان جو پہلے ہی غصے سے بھرا پڑا تھا، زرتاشا کو بالوں سے پکڑ کر چھت پر لے گیا اور زرتاشا کی معصوم بچیوں اور گاؤں کے لوگوں کے سامنے زرتاشا کو چھت سے دھکا دے دیا۔ زرتاشا کی جان تو بچ گئی مگر ریڑھ کی ہڈی ختم ہو کر رہ گئی۔ زرتاشا اٹھنے بیٹھنے سے قاصر ہو گئی۔ رضوان نے اسپتال سے گھر واپس آنے کے بعد زرتاشا کو اپنے گھر کے رہنے کی اجازت نہ دی۔ گاؤں کی ایک فیملی جو کراچی منتقل ہو گئی تھی، انہوں نے زرتاشا کو اپنے گاؤں والا آبائی گھر رہنے کو دے دیا۔ زرتاشا کا باپ اپنے بیٹے کی اس حرکت کی وجہ سے گھر چھوڑ کر زرتاشا کے پاس چلا گیا۔ زرتاشا نے اپنے بوڑھے بیمار باپ اور کم عمر بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گئی۔ جب زرتاشا کے جسم کے درد کچھ ٹھیک ہو گئے تو اس نے ایک ویل چیئر خریدی۔ سردیوں میں گرم انڈے، سموسے اور پکوڑے
جبکہ گرمیوں میں کلفیاں بیچنا شروع کر دی اور اس طرح گزارا کرنے لگی۔ آج جب زرتاشا اپنے گاؤں میں کلفیاں بیچ رہی تھی تو زرتاشا کے بھتیجے نے اپنی کلفی کھانے کی فرمائش کر دی۔ زرتاشا نے بہترین کلفی اپنے بھتیجے کو دی۔ جب وہ کلفی لے کر گھر پہنچا تو زرتاشا کی بھابھی نے واویلا شروع کر دیا کہ اب ہمارے بچوں کو گند کھلا کر بیمار کر کے ہم سے بدلہ لے رہی ہے، اور طرح طرح کی باتیں بنا کر رضوان کو تیش دلا دیا۔ رضوان نے جا کر ویل چیئر کو ٹانگ مار کر زرتاشا کو نیچے گرا دیا۔ تاؤ دیکھا نہ تاؤ زرتاشا کو ٹھڈے مارنے لگا۔ منہ پر چوٹ لگنے سے زرتاشا کے منہ سے لہو کی دھار بہنے لگی۔ زرتاشا کی رزق کا وسیلہ کلفیاں مٹی میں مل چکی تھی۔ زرتاشا جان بخشی کے لیے اللہ کے واسطے دے رہی تھی، جبکہ گاؤں کے بڑے بڑے معزز لوگ صرف اس لیے خاموشی سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ زرتاشا اور اس کے بھائی کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، یہ ان کے گھر کا معاملہ ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر زرتاشا کے بھائی کو روکا۔ زرتاشا کے بھائی نے گالی دیتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو میرے کزن جن کے گھر ہم مہمان آئے ہوئے تھے، اس نے زرتاشا کے بھائی رضوان کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر کہا، اگر میرے مہمان پر ہاتھ اٹھایا تو میں ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یاد رکھنا اب تمہارے سامنے تمہاری اپانج بہن نہیں ہے۔ اور پھر میری ہمت کرنے کے بعد میری والدہ نے آ کر زرتاشا کو اٹھایا اور ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لے آئی۔ ان کو ایک ہفتے کا راشن دیا اور جتنی کلفیاں ضائع ہو جانے سے نقصان ہوا اس سے کچھ زائد رقم دی۔ زرتاشا کے ظاہری زخموں پر ہلدی سے مرہم بنا کر رکھا اور زرتاشا کی ساری آبیتی سننے کے بعد زرتاشا کو اس کے گھر چھوڑ آئیں۔ اگلی ہی روز ہمیں واپس شہر اپنے گھر آنا تھا، کیونکہ ہمیں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور میں نے آفس سے بھی ایک ہفتے کی چھٹی لی ہوئی تھی۔ صبح میں اپنا سامان بیگ میں ڈال رہا تھا کہ مجھے ماں نے آواز دی اور دوسرے کمرے میں لے گئی اور کہا، بیٹا جاوید دیکھو، میں تمہارے لیے یہاں اپنی نند کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئی تھی اور تمہیں بھی اس لیے یہاں لائی تھی کہ تم بھی شمائلہ کو دیکھ لو، مگر یہاں کر پتہ چلا کہ شمائلہ کی ماں نے پہلے ہی شمائلہ کا رشتہ اپنی بہن کے گھر طے کیا ہوا ہے اور اب میرا یہاں سے خالی جانے کو جی نہیں کر رہا۔ سچ پوچھو تو اب میں زرتاشا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بتا دو۔ دیکھو بیٹا، زرتاشا بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے اور دل کی بھی بہت اچھی ہے، بہت ظلم ہوا ہے اس کے ساتھ، اسے ایک سہارے کی ضرورت ہے، اگر تم اسے اپنا لو گے تو اس کے سب دف دور ہو جائیں گے۔ مجھے پتا ہے بیٹا وہ اپانج ہے، مگر ہمارے گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ نوکر چاکر اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور ہاں آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے یہ کہتے ہوئے ماں جی کا فیصلہ مان لیا کہ ماں جی آج تک میں نے آپ کی کوئی بات نہیں ٹالی، آپ جو بھی فیصلہ کریں میرے لیے اچھا ہی کرتی ہیں، مجھے زرتاشا قبول ہے۔ میری ماں اور چچی نے زرتاشا کے گھر جا کر بات کی اور اس کے بوڑھے باپ اور زرتاشا کو کوئی اعتراض نہیں۔ خاندان والوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے بہت باتیں کی، زرتاشا لنگڑی ہے، زرتاشا اپاہنج ہے، 2 بیٹیوں کی ماں سے شادی کر لی اور بھی بہت سی باتیں کی۔ ہاں ان کی ایک بات سچ تھی کہ زرتاشا مجھ سے 2 سال بڑی تھی، پر جو بھی ہے زرتاشا آج میری بیوی ہے۔ اس بات کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ ایک بڑے ڈاکٹر کے علاج کے بعد زرتاشا اب سٹک کے سہارے چلتی ہے۔ شادی کے 1 سال بعد ہی زرتاشا کا بوڑھا باپ فوت ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 2 بیٹے عطا کیے، اب میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ میں جس کمپنی میں 17 سکیل کا آفیسر تھا آج اسی کمپنی کا CEO بن چکا ہوں۔ آج میں اپنی فیملی کے ساتھ عمرہ کرنے آیا ہوا ہوں۔ زرتاشا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے اور اپنے بہتری آنسو کے ساتھ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہے کہ اس نے اسے ایک نئی زندگی عطا کی۔